پاکستان میں دہشت گردی اب ملک کی بقا کا مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ پاکستان کا معاشی استحکام ملک میں امن و امان کی صورتحال سے جڑا ہے اور دہشت گرد اسے تباہ کرنے پہ تلے ہیں۔ دہشت گرد ملک میں کام کرنے والے چینی شہری، سیکیورٹی اہلکاروں اور حساس تنصیبات پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی دہشت گرد حملے میں 5 چینی شہری ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد آج ملک کی سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے وزیر اعظم کی قیادت میں ہنگامی سیکیورٹی اجلاس ہوا، جس میں آرمی چیف سمیت اعلیٰ سیکیورٹی حکام، وزرائے اعلیٰ، چیف سیکرٹریز اور آئی جیز سر جوڑ کے بیٹھے۔ اجلاس میں دہشت گردوں کو نیست و نابود کرنے کے عزم کا ایک بار پھر اعادہ کیا گیا۔ گزشتہ روز خیبر پختونخوا کے علاقے بشام میں دہشت گردوں نے داسو ہائیڈرو پاور منصوبے پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کے قافلے پر خودکش حملہ کیا تھا، جس میں 5 چینی باشندے سمیت 6 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ جولائی 2021 میں بھی دہشت گردوں کے حملے میں واسو ڈیم پہ کام کرنے والے 9 چینی انجینئر سمیت 13 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد کئی ماہ تک اس منصوبے پر کام بند ہو گیا تھا۔ بشام حملے کے بعد سے ریاست نے دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن جنگ تیاری کا آغاز کیا ہے، اور آج ایمرجنسی سیکیورٹی اجلاس میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پوری قوم چینی جانوں کے ضیاع پر غمزدہ ہے۔ وزیر اعظم نے ریاست کے تمام وسائل پہ بروئے کار لاتے ہوئے مکمل مشترکہ تحقیقات کرنے کی ہدایت کی، اور اس موقع پہ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہم دہشت گردی سے اس وقت تک لڑیں گے جب تک پاکستان اور اس کے عوام ان کے مہمانوں پر بری نظر رکھنے والوں پر ہر دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کر دیتے۔ انہوں نے کہا ہم یقینی بنائیں گے کہ پاکستان کی خوشحالی میں کردار ادا کرنے والے ہر غیر ملکی خصوصاً چینی شہری پاکستان میں محفوظ رہے۔ اس حوالے سے چین نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ گزشتہ روز ہونے والے دہشت گرد واقعے کی جلد از جلد تحقیقات کر کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ آج ترجمان چینی دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ چین پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ پاکستان میں چینی شہریوں، اداروں اور منصوبوں کو تحفظ فراہم کرنے کے بھرپور اور مؤثر اقدامات کرے۔ آج ترجمان کا کہنا تھا کہ چین پاکستان تعاون کو کمزور کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی۔ رواں سال پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں تیزی دیکھی گئی تھی، جس کی تفصیلات دکھاتے ہیں ہم آپ کو اس رپورٹ میں۔ ایک بار پھر پاکستان میں حساس مقامات پر سیکیورٹی سروسز کو اور چینی شہریوں پر تابڑ توڑ دہشت گرد حملے اور اس پر پاکستان کی حکومت کا سیکیورٹی فورسز کا رد عمل، اور اس سلسلے میں آج ایک بہت اہم اجلاس ہوا۔ ایک بار پھر عزم کا اظہار کیا گیا کہ ان تمام قوتوں کو جو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کو نیست و نابود کیا جائے گا، اور یہ آج ہم نے سنا ہے کہ آج کے اجلاس میں ایک بار پھر اس بات کا عہد کیا گیا ہے۔ اس اہم موضوع پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکیورٹی اور ان تمام امور کے ماہر امتیاز گل صاحب، جو ڈائریکٹر بھی ہیں سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے، اور ہمارے ساتھ پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی اعزاز سید بھی موجود ہیں۔ پہلے امتیاز گل صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ واقعات دہشت گردی کے تو ظاہر ہے کہ پچھلے ہم 1 سال کے دوران دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 10 سال کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ایک ساتھ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے، لیکن گزشتہ چند ہفتوں کے دوران اور پچھلے چند ہفتوں کے دوران جو ہے یہ اتنے فروشس، اتنے خطرناک حملے جو ہیں اور اتنے پریسائز حملے، چاہے وہ گوادر پورٹ اتھارٹی ہو، چاہے وہ جو ہماری آرمی کے لوگ ہیں، سینئر لیول لوگ ہیں، ان کو نشانہ بنانا، پھر نیول بیس کو نشانہ بنانا، پھر اس کے علاوہ ان تمام چیزوں میں ہم دیکھ رہے ہیں پھر یہ چائنیز سٹیزنز کو نشانہ بنانا بڑے فروشس ہے اور بہت ہی کوآرڈینیٹڈ ہیں، اور کے پی میں بھی اور بلوچستان میں بھی ایک ساتھ ہوئے۔ کچھ نہ کچھ تو اس کا بیک گراؤنڈ ہے جس نے اس کو ٹریگر کیا اس کیفیت کو۔ دیکھیے کامران، اس میں صرف اس سال اب تک یعنی آج 27 مارچ ہے، کم از کم 238 حملے ہوئے ہیں دہشت گردی کے بلوچستان خیبر پختونخوا میں۔ جو ہماری اوپن سورس انفارمیشن ہے، اس میں کم از کم 422 شہادتیں ہوئی ہیں، زیادہ تر اس میں فوجی بھی ہیں، اس میں ملیٹنٹس بھی مارے گئے ہیں۔ اور اس کے 2 پہلو ہیں، ایک یہ کہ ہماری سیکیورٹی فورسز مسلسل اس کا نشانہ ہیں، چاہے پولیس ہے چاہے ملٹری ہے۔ دوسری طرف چینیوں کے خلاف اب تک وہ پروجیکٹ جہاں پہ چین سے تعلق رکھنے والے حکام، ورکرز، انجینئرز کام کر رہے ہیں، پاکستان میں گزشتہ 5 برسوں کے دوران کم از کم 33 حملے ان کے خلاف ہوئے ہیں۔ تو اس سے اگر آپ نے نتیجہ اخذ کرنا ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح مجید بریگیڈ اور ای ٹی آئی ایم والے، جس کو اسلامک ترکستان پارٹی بھی اس وقت اب کہا جاتا ہے، اور بلوچستان لبریشن فرنٹ، انہوں نے تو بار بار یہ کہا ہے کہ چین
بلکہ سندھو دیش ریپبلکن آرمی کا بھی تازہ ترین 2 دن پہلے بیان آیا کہ چین کو پاکستان سے وڈرا کر دینا چاہیے، جو اپنے منافع کی خاطر یہاں آئے ہوئے ہیں انہیں اپنے پروجیکٹ بند کر دینے چاہیے۔ تو جو پراکسی ٹر جو اعلی کار ہیں دہشت گردی کے، ان کو اگر آپ دیکھیے تو یہ تمام وہی انسٹرومنٹس ہیں، اور بار بار ایک طرف چینیوں کو، چینی ورکرز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف پاکستان کی سیکورٹی اچھا کو۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تمام جو واقعات جو ابھی ہم بالکل موسٹ ریسنٹ واقعات کی بات کر رہے ہیں، جس کا کہ ابھی ہم نے ذکر بھی کیا، یہ تمام گزشتہ 2-3 ہفتوں کے دوران ہوئے ہیں، یعنی کہ اس حکومت کی آمد کے بعد کے یہ تمام واقعات ہیں۔ کیا اس پر کیفیت ہے خود اسلام آباد میں، وزیر اعظم کے دفتر میں، راولپنڈی میں؟ کیونکہ بہرحال چائنیز اٹیک، پھر سینئر آرمی آفیسر ایک لیفٹیننٹ کرنل کی شہادت ہوئی، ان کے ساتھ ایک بڑے جوان ہمارے کیپٹن کی شہادت ہوئی، اور پھر یہ گوادر پورٹ اتھارٹی پہ حملہ، پھر نیول بیس پہ حملہ، یہ سب ملا کے اس بہت ہی بڑی ایک یہ ڈیولپمنٹ لگتی ہے۔ کامران صاحب بہت شکریہ۔ کامران صاحب، اس بات میں فیڈرل گورنمنٹ کے بعض جو اعلیٰ حکام ہیں جو اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس بات میں بڑے کلیئر ہیں کہ اس وقت عملی طور پر پاکستان کے جو 2 صوبے ہیں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان، وہاں پر دہشت گردوں نے ایک غیر اعلانیہ جنگ چھیڑ دی ہے، اور اس کا مقصد پاکستان کو ظاہر کمزور کرنا اور پاکستان کے جتنے بھی جو اسٹریٹجک پوائنٹس ہیں ان پر اٹیک کرنا تاکہ پاکستان کو نقصان ہو۔ جو حالیہ اٹیک ہوئے ہیں، چاہے وہ نیول بیس کا ہو، چاہے وہ یہ چینی شہریوں کے اوپر جو اٹیک کیا گیا ہے، یہ ٹیکنیکل لوگ تھے جو کہ ڈیم کے اوپر، داسو ڈیم کے اوپر کام کر رہے تھے۔ اس کا جو بنیادی مقصد یہی ہے کہ پاکستان کے جو اسٹریٹجک پوائنٹس ہیں ان کو ڈیمیج کیا جائے، پاکستان کو معاشی طور پہ کمزور کیا جائے۔ اور جو اہم بات یہ ہے کہ جتنی بھی واقعات ہو رہے ہیں ان کے تانے بانے کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان سے جا کر ملتے ہیں۔ جو چینیوں کا حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں ابھی تک کسی نے رسپانسبلٹی تو باضابطہ طور پہ قبول نہیں کی، لیکن اس کے بارے میں بھی یہاں پر اسلام آباد میں جو تھنکنگ آ رہی ہے یا جو تجزیہ یہاں پر مختلف اداروں نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بلوچستان میں چند عناصر ہیں جو علیحدگی پسند عناصر ہیں، وہ بھی افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایک کولیبریشن ضرور بنایا ہے ان ٹی ٹی پی عناصر کے ساتھ جو پاکستان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اور یہ واقعہ بھی شاید اسی کا نتیجہ ہے۔ تو امتیاز گل صاحب، یہ افغانستان کی صورتحال جب سے افغانستان میں حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے اس کے کچھ عرصے کے بعد سے جو خرابی آتی جا رہی ہے، اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ہونے والے واقعے کے بعد افغان سرحد کے اندر جو ٹی ٹی پی خفیہ ٹھکانے تھے اس پر ہم نے حملہ کیا، ہماری افواج نے حملہ کیا۔ اس کے بعد افغانستان کی جانب سے بہت ہی سخت قسم کا رد عمل سامنے آیا تھا، کم از کم زبانی صورت پہ، اور بڑے سیریس کانسیکوینسز کی دھمکی دی تھی۔ افغانستان میں اور پاکستان کے درمیان خراب تعلقات کتنے اس کی وجہ ہیں جو ہم دہشت گردی میں ایک بڑی سرج دیکھ رہے ہیں؟ جی، وہ تو اس وقت بنیادی مسئلہ افغان طالبان کا ہے، ان سے بار بار پاکستان نے درخواست کی ہے، لیکن دونوں ملکوں کے تعلقات ایک لحاظ سے جمود کا شکار محض اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ افغان طالبان بڑے شدید گریزاں ہیں۔ ٹی ٹی پی یا آئی ایس کے پی کے خلاف تو وہ لڑ رہے ہیں، لیکن ٹی ٹی پی اور احرار الہند جیسے گروپوں کے خلاف وہ کوئی براہ راست ایکشن لینے سے انکار کر رہے ہیں، گریزاں ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جہاد میں یہ ان کے ساتھ رہے ہیں، اور چونکہ ان کو یہ ٹھکانے، یہ پناہ گاہیں وہاں پہ حاصل ہیں، اس کی وجہ سے ان کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ گزشتہ سال تو ریکارڈ دہشت گردی کے واقعات تھے جو ٹی ٹی پی نے کلیم بھی کیے تھے۔ تو ایک میرا خیال ہے کہ افغان طالبان کو اس حوالے سے ضرور غور کرنا ہوگا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی اچھا اعزاز سید صاحب، اب آج ڈیفنس منسٹر نے یہ کہا، خواجہ آصف صاحب نے امپورٹنٹ بات کی کہ جس طرح کی صورتحال ہے اس کے بعد سرحد کی صورتحال ایسی نہیں رہ سکتی۔ ان کا واضح بات وہ کر رہے تھے افغان پاک افغان سرحد کے حوالے سے، اور وہاں پر ظاہر ہے کہ ویسے تو ہم نے فینسنگ وغیرہ کی ہے، لیکن خیال یہی ہے کہ یہ جو سارے انٹروڈرز ہیں یہ وہیں سے آتے ہیں، اور اب اس حوالے سے کیا بظاہر یہ لگتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان باہمی تعلقات اب مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے ان واقعات کے بعد؟
کامران صاحب، پاکستان اور افغانستان کے درمیان باہمی تعلقات خراب ہو چکے ہیں اور اس کا بہت سارے ثبوت ہیں۔ پاکستان میں جو نئی گورنمنٹ آئی ہے، نئی گورنمنٹ کے آتے ساتھ یہ تواتر کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں، پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی افغان ہم منصب سے اس حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ 16 مارچ کو جو میر علی میں واقعہ ہوا تھا، اس میں پاکستانی سیکیورٹی کے اعلیٰ افسران اور جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ 18 کو ہم نے رسپانس کیا اور اس کے بعد میں بھی ان کا جواب آیا۔ ابھی تک جو معاملات ہیں پاکستان کے افغانستان کے ساتھ وہ نارمل نہیں ہو رہے، اور اس کی جو بنیادی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کا ایک کنسرن ہے۔ پاکستان بار بار انفارمیشن دے رہا ہے اور پاکستان تو افغانستان کے ساتھ مل کر جوائنٹ کاؤنٹر ٹیررزم میکنزم کے اوپر بھی کام کرنا چاہ رہا ہے، لیکن افغانستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ ابھی تک وہ رشتے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے جو انہوں نے امریکہ کے ساتھ جنگ کے دوران بنائے تھے۔ جی اچھا، امتیاز گل صاحب، ایک امپورٹنٹ بات میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو واقعات ہوئے، مثال کے طور پہ گوادر پورٹ اتھارٹی پہ حملہ ہوا، مثال کے طور پہ چینی شہریوں پہ حملہ ہوا، اس سے پہلے بھی حملہ ہوا، اب اگر اس کے دانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں تو یہ کہ افغانستان کی موجودہ حکومت کے لیے کتنا وہ یہ رسک لے سکتے ہیں، کیونکہ چین واحد ملک ہے جس نے افغانستان کو تسلیم کیا ہے، چین کی بڑی وہاں پہ ڈپلومیٹک پریزنس ہے، چین ان کے ساتھ بہت ہی انٹریکٹ کر رہا ہے، اور چین کے شہریوں کو ایسی ایفرٹ ہونا جو کہ وہاں سے ہو اور چین کے شہریوں کو نشانہ بنایا جائے، تو یہ تو بہت بڑا رسک نہیں ہے افغان طالبان حکومت کے لیے؟ جی بلا شبہ کامران، یہ افغان حکومت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ چین نے ان کو ہر حالت میں سپورٹ کیا ہے، ہر لحاظ سے ان کو مالی امداد بھی فراہم کی ہے، اور اس مرتبہ اگر وہ چین کی بات بھی نہیں سنتے تو اس کا پھر مطلب ہے کہ وہ خود کو بالکل ایک خول کے اندر بند کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے چین کے ساتھ تعلقات کی کبھی وہی حالت ہوگی جو اس وقت پاکستان کے ساتھ حالات کی ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا کوشن یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ہر معاملہ افغانستان کی طرف ان کے اوپر نہیں ڈال دینا چاہیے، اس پہ کچھ ہماری اپنی بھی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے یہ حملے ہوتے ہیں، کو موقع ملتا ہے وہ اسٹرائک کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ کچھ یہ بھی سینس ہے، کوئی انٹروسپیکشن ہے ہمارے ہاں ہماری گورنمنٹ کے اندر کہ ایک کے بعد ایک فیلئر ہونا، خاص طور پہ چین کے حوالے سے؟ چینی شہریاں تو ہمارے لیے نمبر 1 پرائرٹی ہے، ان کو پروٹیکٹ کرنا، اور اسی جگہ پہ وہ ایک واقعہ پھر ہو جانا، چاہے وہ 1 سال بعد ہوا ہو، 1.5 سال بعد ہوا ہو۔ کوئی انٹروسپیکشن ہے کہ ہم کہیں ویک پڑ جاتے ہیں اور ہم جو ہے وہ جو ہونا چاہیے تھا، یا یہ کہ ہم اس کو بالکل ناکام بنا دیں ان چیزوں کو، یا یہ کہ ناممکن ہے ایسا ایک فل پروف سیکیورٹی سیکیور کرنا ہمیں اپنے اثاثوں کے لیے اور اپنے چینی بھائیوں کے لیے؟ کامران صاحب، پاکستان میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے آپ کو پتہ ہے نیکٹا کے اندر بھی ایک باقاعدہ سیل قائم کیا گیا تھا، پاکستان کے جو باقی ادارے ہیں وہ بھی کام کر رہے تھے۔ جو بات آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک اس کی کوئی ریفلیکشن تو نظر نہیں آئی، اگر شاید نظر آتی تو اس کے اوپر چیزیں گورنمنٹ ریلیز بھی کرتی کہ یہ کارروائیاں حکومت نے اپنے اندر مختلف اداروں میں لی ہیں۔ ابھی تک اس اعتبار سے تو نہیں دیکھا گیا، لیکن اس میں جو زیادہ لینز استعمال کیا جا رہا ہے وہ لینز وہی استعمال کیا جا رہا ہے کہ جو انفارمیشن ان کے پاس انٹیلیجنس بیسڈ آ رہی ہے کہ یہ کارروائیاں جو ہیں یہ افغانستان کے اندر سے پاکستان کی طرف آ رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب امتیاز گول، جناب اعزاز سید ہمارے ساتھ موجود